ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ یہ بہت خوش آئند ہے کہ ٹائیگر فورس جو ہے اٹ از 10 لاکھ سے زیادہ فورس ہے یہ، ان کا یہ ٹی او آر بھی سارے لکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سپورٹ کیسے کرتے ہیں احساس کفالت پروگرام میں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کس طرح اس کو فعال بناتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو بہت خوش آئند ہے کہ یہ ڈیٹا کلیکشن بھی ہو رہی ہے جو ان امپلائڈ لیبررز۔ ابھی آپ کی سپلیمنٹری کیا ہے میڈم؟ جی آج تک وہ نہیں ہوئی تھی۔ ایک دوسری سپلیمنٹری ایک کویسچن یہ ہے کہ احساس کفالت پروگرام کا ڈیفائن کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ آف لاک ڈاؤن ہے یہ انہوں نے کیسے کیا ہے۔ تھینک یو جی۔ علی محمد خان صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ پارلیمنٹری افیئرز۔ دنیا میں جب بھی کسی ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو اگر وہاں کی کوئی جنرل لیڈرشپ موجود ہو تو عوام کو کھڑا کر دیتی ہے، اور اس کے لیے ٹائیگر فورس کو کھڑا کیا گیا، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ اسی ایوان میں یہاں پہ آ کے حفیظ شیخ صاحب نے آپ کو فگرز دیے، جو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کہ جب پوری قوم مشکل صورتحال میں تھی، کچھ ہمارے اپوزیشن کے مہربان دوست عمران خان صاحب کے پیچھے پڑ گئے کہ ان پہ پرچہ کٹائیں، یہ سب بند کیوں نہیں کر رہے۔ آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ سب بند نہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا، اور جب بند کرنے کی ضرورت تھی، جب کرونا کی وجہ سے آئسولیشن کی ضرورت تھی، سیاسی مفادات کے لیے آپ جلد سے جلوس کرنے نکل آئے، قوم کو زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ لیکن آپ نے پوچھا کہ ٹائیگر فورس کا، تو ٹائیگر فورس کا کردار کووڈ، پوسٹ کووڈ، اور آپ نے جو کفالت کا پوچھا اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ جب قوم کے یہ نوجوان کھڑے ہوئے، والنٹیئر اپنا کھاتے اپنا لگاتے تھے، کوئی 1 روپے گھر نہ ان کو لے جا سکتے تھے، نہ ان کے ہاتھ میں پیسہ تھا، صرف آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کا جو جی ڈی پی تھا صرف -0.5 نیچے گیا، امریکہ کا -5 تک گیا، ہندوستان کا -10 تک گیا۔ یہ آپ کا رزلٹ ہے کہ ٹائیگر فورس کے نوجوان جب کھڑے ہوئے، وزیر اعظم صاحب کے کال پہ کھڑے ہوئے، ملک کے کونے کونے میں گئے، غریب غربا کی نشاندہی کرائی، ان کو پیسے ملے، تقریباً 12-13 کروڑ کے قریب جو ہے 15 کروڑ کے اندر 1.5 کروڑ خاندان تک ہوئے۔ کفالت کا جہاں تک تعلق ہے اس کا بھی بتا دوں کہ جو بی آئی ایس پی پروگرام ہے اور جو احساس پروگرام ہے اس میں یہ ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ انٹرفیئر نہیں کر سکتے کیونکہ والنٹیئرز ہیں، وہ سارا ان کے رجسٹر سب کچھ ہوتی ہے، اس میں ٹائیگر فورس والے ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کرتے، صرف ہیلپ کر سکتے ہیں جو والنٹیئر کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی زندہ قومیں ہیں وہاں والنٹیئر فورس جو ہے وہ کام کرتی ہے، ہاں اگر لیڈرشپ مردہ ہو جائے، کرپٹ ہو جائے، پھر قوم کھڑی نہیں ہوتی۔ سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب، سپلیمنٹری پلیز۔ تھینک یو چیئرمین صاحب۔ مجھے تو بڑی خوشی ہے منسٹر صاحب کی یہ باتیں سن کے کہ مطلب جس طرح لگ رہا تھا پورا ملک ہی ٹائیگر فورس چلا رہی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور کووڈ کو بھی وہ ٹیکل کر رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب آپ بھی سپلیمنٹری کر لیں پلیز۔ جی چیئرمین صاحب، یہاں پہ انہوں نے ٹی او آرز دیے ہیں، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹی او آرز اتنے ویگ ہیں کہ مطلب ٹریک، ٹریس اینڈ کوارنٹین سروس، ان کی کیا کیپیسٹی ہے ٹریک کرنے کی، ٹریس کرنے کی اور کوارنٹین دینے کی۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جنرل ڈیوٹی ایز ریکوائرڈ بائی دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، واٹ از اے جنرل ڈیوٹی؟ یہ مطلب یہ کیسے اسپیسیفائی کریں گے جنرل ڈیوٹی یہ ہے کیا؟ اور سب سے جو ایک مین کویسچن ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز جو ہیں نا انہوں نے کیسے مطلب وہ اچیو کی، کیا آبجیکٹیوز اب تک اچیو ہوئے ہیں ان کے؟ what are the main objectives that they have achieved and what is the procedure to monitor کہ کیا جو ان کو ڈیوٹیز اسائن ہوئی ہیں وہ کیسے مانیٹر کر رہے ہیں، انہیں کیا اچیو ہوا اب تک، what is the mechanism کہ جس طرح ملک کتنا اچھا چل رہا ہے ان کی وجہ سے۔ جی منسٹر صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ پارلیمنٹری افیئر۔ سینیٹر صاحب کا اچھا سوال ہے جی، اس کا بڑا انہوں نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی، اور ہم نے بھی یہی کیا، جو والنٹیئر فورس ہوتی ہے، والنٹیئر فورس یہ لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں قوم کے، ایک تو سب سے پہلے ہم ٹائیگر فورس کے ان بچوں کو اس بات پہ اپریشیٹ کریں کہ جب سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے اور انہوں نے بھی صحیح کیا اپنی جان بچانے کے لیے، یہ لوگ کمر کس کے انہوں نے منہ پہ ماسک پہن کے ہاتھوں میں سینیٹائزر لے کے نکل آئے آپ کی ہماری جان بچانے۔ ان کو تنخواہ کوئی نہیں ملی، پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں، کوئی تنخواہ دار لوگ یہ نہیں ہے، اسپیسیفک آنسر دیں ڈیلی اگر ان کو کوئی الاؤنس ملتا ہو تو ہوگا۔ آپ نے پوچھا کہ ان پہ، سر سن لینا، آپ سن لینا، پھر جب ادھر سے جب جواب آتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے، عباسی صاحب اور یہ سارے لوگ پھر جو ہے پھر جواب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا چیک کیا ہے، دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ
DPO کے ساتھ یہ لوگ کوارڈینیشن میں جس طرح کمیونٹی کام کرتی یہ بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک خاتون ہے, وہ بیوہ ہے, اس کو کووڈ ہو گیا, اس کو اسپتال لے جانے والا کوئی نہیں. یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا بچہ, جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, ریسکیو والوں کو اطلاع دے گا, وہاں سے ریسکیو کی گاڑی آئے گی. اگر ریسکیو نہیں ہے خود اپنا انتظام بھی کرتے ہیں, بچے وہاں اسپتال کو لے کے جاتے ہیں. اگر کوئی یتیم ہے جن کے گھر میں کوئی کھانا پلانے والا کوئی نہیں ہے, یہ لوگ کوارڈینیشن کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب سے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے, ان کے بچیوں کے یتیموں کے گھروں پہ کھانا پہنچایا جاتا ہے. یہ میں کمیٹی کو بھیج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آنریبل سینیٹر صاحب اگر سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی رپورٹ ہو علی محمد خان صاحب کمی یا مس اپروپریشن کی, ہمیں بتا دیں, اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا. اگر کمیٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں بے شک. علی محمد خان صاحب کمیٹی میں بھیجتے ہیں, وہاں پہ ڈسکس بھی کر لیں گے. ثانیہ صاحبہ بھی آ جائیں گے تاکہ ڈیٹیل میں آپ لوگ ڈسکس. ٹھیک ہے جی. کوسچن آر از اوور. لیو اپلیکیشن. سینیٹر عائشہ رضا فاروق صاحبہ نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 305ویں اجلاس کے دوران مورخہ 18 جنوری اور عالیہ اجلاس کے دوران مورخہ 22 اور 25 جنوری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھی. اس لیے انہوں نے تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ نہیں ہے. عائشہ خود کہہ رہی ہے نہیں ہے تو منظور ہے جی. سینیٹر بہرامن تنگی صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 305ویں اجلاس کے دوران مورخہ 5 جنوری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے, اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ شکر پڑھو, ایک دن چھٹی کیا تو کہتے ہو نہیں. سینیٹر میاں محمد عتیق شیخ صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 29 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر سراج الحق صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 29 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 29 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر امام الدین شوقین صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 22 اور 25 جنوری کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے, اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 29 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 29 جنوری کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. آرڈر نمبر 3. سینیٹر سید مظفر حسین شاہ, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ, آن his behalf, who is جی سینیٹر سیمی ازدی, پلیز موو آرڈر نمبر 3. I, Senator Simi SD, on behalf of Senator Syed Muzaffar Hussain Shah, Chairman Standing Committee on National Food Security and Research, move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate, 2012, that the time for presentation of report of the committee on the subject matter of start question number 10, asked by Senator Mian Muhammad Atiq Sheikh on 4th March 2020, regarding establishment of a seed producing authority by the government for provision of seeds to farmers across the country, may be extended for a period of 17 days with effect from 29 January 2021. It has been moved under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of the report of the committee on the subject matter of start question number 10 asked by Senator Mian Muhammad Atiq Sheikh on 4th March 2020 regarding establishment of a seed producing authority by the government for provision of seeds to farmers across the country may be extended for a period of 17 days with effect from 29 January 2021. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Order number 4. Senator Mustafa Nawaz Khokar, Chairman, Functional Committee on Human Rights. Keshu Bhai, please move order number 4. On his behalf, Senator Keshu Bhai. Thank you, sir. I, Senator Keshu Bhai, on behalf of Senator Mustafa Nawaz Khokar, Chairman, Functional Committee on Human Rights, to move under Sub-Rule 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct Business in the Senate 2012 at the time for presentation of report
of the committee on the bill further to amend the National Commission on the Human Rights of Children Act, Child Act 2017. The National Commission on Human Rights of Child Amendment Bill 2020 introduced by Senator Faisal Javed on 27th July 2020 may be extended for the period of 10 days with effect from 5th February 2021. Thank you, Senator Saiba. It has been moved under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of the report of the committee on the bill further to amend the National Commission on the Human Rights of the Child Act 2017, the National Commission on Rights of Child Amendment Bill 2020, introduced by Senator Faisal Javed on 27 July 2020, may be extended for a period of 10 days with effect from 5th February 2021. Those who are in favor of the motion may say aye. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Order number 5. Senator Mustafa Nawaz Kokar, Chairman Functional Committee on Human Rights. On his behalf, Senator Keshubai, please move order number 5. Thank you, sir. I, Senator Keshubai, on behalf of Senator Mustafa Nawaz Kokar, Chairman Functional Committee on Human Rights, to move under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct Business in the Senate 2012 that the time of presentation of report of the committee on the rule of make provision of protection against domestic violence, the domestic violence prevention of and protection bill 2020 introduced by Senator Sherry Rahman on 27 July 2020 may be extended for the period of 10 days with effect from 5th February 2021. A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।